اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حکمت عملی، معاملہ فہمی، تالیف قلب اور حالات کو اپنی موافقت میں تبدیل کرنے کی عمدہ ترین صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ مکہ فتح ہونے تک یعنی رمضان 8 ہجری تک کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ بت تھا۔ حبل اور شمس 2 ایسے بت تھے جو کعبہ کی چھت پر موجود تھے۔ اس فتح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء نے بے شمار قربانیاں دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی قریش مکہ کی مخالفتوں اور عداوتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اپنے بیگانے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کو تکالیف دینے کے لیے رؤسائے مکہ نے 25 رکنی کمیٹی بنائی، جس کا سربراہ عبد العزیٰ ابو لہب کو بنایا گیا۔ مخالفتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ بھگ 13 سال کی کوشش کے باوجود یہ مخالفتیں کم نہ ہوئیں۔ حالات کی نزاکت کی وجہ سے آپ علیہ السلام رب کے حکم سے اپنا آبائی گھر اور اللہ کا گھر کعبۃ اللہ چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر 8 ہجری میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب کے بعد 14 یا 1500 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے تو کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے وفد کو روک لیا۔ یہیں پہ ایک معاہدہ طے پایا جس میں 10 سال تک جنگ بندی اور ایک دوسرے کے حلیف قبائل سے لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ اس معاہدہ کے مطابق قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا جبکہ بنو بکر اہل قریش کا حلیف بن گیا، مگر بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر کے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اس معاہدہ توڑنے کے بعد حضرت عمر بن سالم خزاعی نے مدینہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا سارا واقعہ بیان کیا۔ اس دردناک واقعے کو سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو نکل آئے اور فرماتے رہے، خزاعۃ منی وانا منہم، خزاعہ میری ہیں اور میں ان سے ہوں۔ کفار مکہ کی یہ عہد شکنی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 10 رمضان 8 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو مکہ کے قریب مر الزہران پہ پہنچ کر رات بسر فرمائی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ کیمپ لگائے اور آگ روشن کرے، اور ان سب کا نگران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ آگ روشن دیکھ کر قریش مکہ نے ابو سفیان کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، جن کی ملاقات آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہو گئی، جو ابو سفیان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے تاکہ ان کے لیے امن کا سوال کریں۔ آپ علیہ السلام سے اجازت ملنے کے بعد ابو سفیان نے ایک رات عباس بن عبد المطلب کے پاس گزاری۔ آپ علیہ السلام نے صبح اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یاد رہے اس سے قبل حضرت عباس بن عبد المطلب
جوفہ کے مقام پر آپ علیہ السلام کو ملے تھے، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے چچا اپنا خاندان مدینہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلے۔ مرہ زہران سے روانہ ہوتے ہی داعی امن و انقلاب نے اپنے رفقاء کو حکم دیا جو حرم کعبہ میں چلا جائے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے لے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، جو ہتھیار اتار دے، ان سب کو امن دے دیا جائے، بوڑھوں اور عورتوں کو بھی امن دے دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور اس کو اصنام سے پاک کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ صحابہ کرام کے منہ سے نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج بدلے کا دن ہے، مار دھار کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے قریش سے فرمایا کہ لوگو تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش مکہ بولے، آپ علیہ السلام کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں۔ مکہ والے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ آج مسلمان مفتو نہیں بلکہ فاتح ہیں، آج مغلوب نہیں بلکہ غالب ہیں۔ آج مکہ کے دشت و جبل سے مسلمانوں کی چیخوں کی نہیں بلکہ نعرہ تکبیر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے واقعات تو یاد آئے ہوں گے، جب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دروازے پر غلاظتیں پھینکی گئیں، نماز کی حالت میں اوجھڑی ڈالی گئی، رفقاء سمیت شعب ابی طالب میں 3 سالہ محصوری بھی برداشت کرنا پڑی تھی۔ محصوری کا یہ دور اتنا کٹھن تھا کہ رسالت مآب اور آپ کے رفقاء نے درختوں کے پتے کھا کے وقت بسر کیا۔ 10 نبوی میں سفر طائف کے موقع پر بنو ثقیف کے اوباشوں نے جو ظلم و ستم کی داستان رقم کی تھی اس کی نظیر ملنا بھی محال تھی۔ یہی مکہ کے لوگ آپ علیہ السلام کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے باوجود تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس عظیم فتح کے موقع پر آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل وحشی بن حرب سامنے کھڑا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے صلح کے لیے آنے والا لفظ محمد الرسول اللہ کو کاٹ کے اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھوانے والا سہیل بن عمر بھی سامنے کھڑا ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن سامنے کھڑے تھے۔ دوستو صاحبو، ذرا یہ تو سوچو، زندگی میں کوئی ایک بار توہین کر دے، انسلٹ کر دے تو ساری عمر اس کا بھلانا محال ہو جاتا ہے، مگر محسن انسانیت رحمت للعالمین داعی امن و انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربانی کا دن ہے، آج تو شفقت کا دن ہے، آج تو عنایت کا دن ہے، آج تو نوازشوں کا دن ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا، تو جاؤ میں نے بھی سب کو معاف کیا، سب کے لیے امان ہے۔ یہی آپ کی محبت ہی تھی کہ اتنا کم عرصہ میں اتنی بڑی جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جس کا مفہوم ہے رسول آپ کی یہ محبت ہی تھی کہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ داعی انقلاب کے اس عمل نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی بجلیاں بھر دیں۔ جیسے آپ علیہ السلام نے کمزوروں کو اوج ثریا تک پہنچایا، اس کی نظیر ملنا بھی ممکن نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب نماز کا وقت آیا، آذان دینے کے لیے قریشی سردار موجود ہیں، صحابہ کبار موجود ہیں،
مگر آپ علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو بلایا جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، گرم پتھر چھاتی پہ رکھ کے آزمایا جاتا، مشقیں باندھ کے لاٹھی اور ڈنڈوں سے پیٹا جاتا، جسے دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا آؤ بلال اذان دو۔ بلال کعبے پہ کھڑے ہوتے ہیں، رسول پاک طواف کر رہے ہیں، بلال ادھر دیکھتے جاتے ہیں اور اذان دیتے جاتے ہیں۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ داعی انقلاب جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی سواری پہ ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا۔ وہ بچہ خوشی سے اچھلتا تھا، کودتا تھا، خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ اگر تاریخ کے اوراق دیکھے جائیں تو وہ بچہ کسی مدینہ کے رئیس کا بیٹا نہیں تھا، آپ کا نواسہ نہیں تھا، کوئی عزیز نہیں تھا، بلکہ آپ کے غلام زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے، اجالے پھیلتے ہیں، تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے، عرب کا سب سے کالی رنگت والا، اوپر سے ہے بھی غلام، کوئی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کے اجالے میں روشنیاں ڈھونڈتا ہوا جب حضور کی دہلیز تک پہنچتا ہے، مہربان نبی کے پاس آ کے کہتا ہے اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو رسول معظم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملے گا وہی تجھے ملے گا۔ جس سمت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی سمت میں تو کھڑا ہوگا۔ اگر تو پہلے آ جائے اور وہ بعد میں آئے تو کوئی طاقت نہیں جو تجھے پیچھے کھینچ لے۔ اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا گواہ ہو جائیے میں آپ کی سرپرستی قبول کرتا ہوں، میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں۔ تو اقبال نے کہا تھا اسود از توحید احمر میں شود، خیش فاروق و بوذر میں شود۔ یہ وہ فیضان تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرے ہوں کو اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دعا ہے اللہ پاک رمضان المبارک کے بقیہ لیل و نہار کے فیض و برکات نصیب فرمائے، آمین والسلام۔